اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم اعراب۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب ہے۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ عیدین پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یعنی نماز عیدین کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ عیدین میں نے اس لیے کہا ہے چونکہ قریب تو عید الاضحیٰ ہے، عیدین میں نے اس لیے کہا چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عیدین کیسی پڑھی جاتی ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں کے پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو آپ کو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے غیبت امام زمان میں سنت ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے۔ یعنی نماز عید الفطر پڑھنی ہو تو پھر بھی طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک کا وقت ہے، اگر نماز عید الاضحیٰ پڑھنی ہو تو پھر بھی طلوع آفتاب سے لے کے زوال آفتاب تک پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں نمازیں جو ہیں یہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور فرادہ یعنی اکیلے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان کی کل 2 رکعتیں ہیں۔ اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے، نیت اس طریقے سے آپ کرتے ہیں کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں، یا عید الاضحیٰ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے نماز عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں یا نماز عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں ساتھ اس پیش نماز کے سنت قربتاً اللہ۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنی ہے، سورہ الحمد کے بعد آپ نے سورہ اعلیٰ پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ آخر تک یہ سورہ آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ سورہ یاد نہ ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 5 قنوت پڑھنے ہیں، یعنی 5 دفعہ آپ نے قنوت پڑھنے، اور قنوت بھی جو ہے نماز جعفریہ میں آپ کو مل جائے گا جو عیدین پہ پڑھا جاتا ہے۔ مثلا وہ شروع ہوتا ہے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ، آخر تک یہ اگر یاد ہو تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر موبائل میں موجود ہو تو، لیکن اگر یہ یاد نہیں ہو سکتا یا دیکھ کے بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو آپ کو جو بھی قنوت یاد ہوں وہ آپ 5 قنوتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں الحمد، اس کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں گے یا اس کی جگہ پہ کوئی بھی سورہ اعلیٰ کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، اور 5 قنوت پڑھیں گے، اور 5 قنوت میں بھی جو آپ کو قنوت یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سیم جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے، پھر 2 سجدے کر کے پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے دوسری رکعت میں الحمد پڑھنی ہے، سورہ الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الشمس پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، آخر تک یہ سورہ پڑھنی ہے۔ اگر یہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ بھی آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوسری رکعت میں آپ یہ جب سورہ پڑھیں گے یا سورہ شمس پڑھیں گے یا کوئی جو یاد تھی وہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں 5 قنوت پڑھی ہے تو اس میں آپ نے 4 قنوت پڑھنی ہے، اور ان قنوت میں بھی یعنی یہ جو 4 پڑھیں گے جو آپ کو قنوت میں دعا یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 قنوت پڑھنے کے بعد سیم اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نا وہ رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہو کے پھر جانا ہے سجدے میں، 2 سجدے پڑھیں گے اور اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، سلام پڑھ کے اس 2 رکعت نماز کو آپ ختم کر دیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 خطبے جو ہیں وہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں خطبے جو ہیں آپ کو جو ہے نماز جعفریہ میں مل جاتے ہیں، یعنی عید الفطر ہو تو اس کے خطبے بھی دونوں مل جاتے ہیں، اور عید الاضحیٰ ہو تو اس کے دونوں خطبے بھی مل جاتے ہیں، تو ان خطبوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علماء میں یہ مشہور ہے کہ نماز عید الفطر جب پڑھی جائے جب 2 خطبے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، یعنی زیارت وارثہ پڑھیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی زیارت وارثہ پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 2 رکعت نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے زیارت وارثہ پڑھیں گے، اس کا چونکہ بہت بڑا اجر ہے تو اس طریقے سے آپ نماز عید الفطر پڑھیں یا نماز عید الاضحیٰ پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ ہے اور 5 قنوت ہیں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس ہے، 4 قنوت ہیں، اور دوسری سیم نماز ایسے ہی ہے۔ اس کے بعد 2 خطبے پڑھیں گے، آگے زیارت وارثہ پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرادہ بھی یعنی اکیلے میں بھی آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو شرعی احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔